اگر لوگوں کو نبی علیہ السلام سے رشتہ بنانے کا شوق تھا تو صرف حسن کے ساتھ کیوں؟ حسین بھی نبی علیہ السلام کے ہم شکل ہیں، حسین کی تو کوئی 100-150 شادیاں نہیں آئی ہیں. تو اب آپ کی عقل کام کرنی چاہیے، یہ حسن کو انہوں نے ٹارگٹ کیوں کیا آل امیہ نے؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسن علیہ السلام نے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی صلح، ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ صلح جن سرکمسٹانسز میں ہوئی وہ ایک تلخ حقیقت ہے. تو وہ عورتوں کا دل دادا تھا، اچھا ہی ہوا وہ معاویہ نے اس کو حکومت اس نے دے دی، ورنہ تو حکومت تباہ ہونی تھی. حسن کا اس طرح کا کریکٹر پورٹریٹ کرو. حسین کا اس لیے نہیں کریں گے حسین نے للکارا ہے. حسین نے تو حضرت معاویہ کو بھی خط لکھے تھے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تیرے دور حکومت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور میں خلاف نہیں کھڑا ہو رہا، صرف اس عہد کی پاسداری کر رہا ہوں جو میرے بھائی کا تیرے ساتھ ریٹن ایگریمنٹ ہے. جن شرائط کے اوپر صلح حسن ہوئی تھی، اور جب حضرت معاویہ نے ایک شرط بھی پوری نہیں کی سوائے ایک شرط کے کہ مال غنیمت میں سے خمس جو قرآن حکیم میں آیا سورۃ الانفال میں 5واں حصہ مال غنیمت کا وہ آپ نے اہل بیت کو دینا، وہ حضرت معاویہ دیتے تھے. جس کو کہتے ہیں معاویہ نے حسن دا وظیفہ لایا سی، حسین دا وظیفہ لایا سی، اور معاویہ نے نہیں لایا، اللہ نے لایا ہے. اگر حضرت معاویہ نہ لاندے تو اپنا اسلام کس طرح بچاندے؟ وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے اہل بیت کا خمس 5واں حصہ مال غنیمت میں سے، کیونکہ اہل بیت پہ زکات تو نہیں ہے. تو یہ کریڈٹ خام خواہ دیتے ہیں جی وظیفہ لگایا تھا، وظیفہ جس طرح مطلب وہ تنخواہ دار تھے ان کے، وہ اللہ نے لگایا ہوا ہے. اللہ تو بندے ہو تہاڈے بزرگاں دی کی اوقات ہے گی اہل بیت کے مقابلے پہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ اہل بیت کو اس طریقے سے مطلب بدنام کرتے ہیں، سادہ شادیاں کر، تو وہ اصل میں آل امیہ نے گھڑا کے حضرت حسن کا یہ کریکٹر. لیکن چور اپنی لنگوٹی تو چھوڑتا ہے، پھر میرے وہ بندہ کایا اور لنگوٹی پڑھ لینا ہے، لنگوٹا کہ تسی اقبال بھی سجاؤ میں تمہیں پھاڑ لاں گا، کیونکہ میری سونگنے کی حص کافی زیادہ ہے، ان کے ساتھ ہی رہوں نا. تو اصل میں ان سے لنگوٹی یہ چھوڑی گئی کہ ان کا جی حضرت حسن سے اس لیے چاہتے تھے کہ تاکہ حضور سے رشتہ داری ہو جائے. تو حسین تو نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے. صحیح بخاری 3748 نمبر حدیث 3748 میں نے پیش کیا ہے. حسین کو کیوں نہیں لوگ عورتیں دیتے تھے؟ اصل میں نہ حسن کو دیتے تھے نہ حسین کو، یہ چکر ہی نہیں تھا. چونکہ حسین علیہ السلام نے آل امیہ کو للکارا ہوا تھا، کربلا ہوئی بھی تھی، ان کا ایکٹیو مزاج تھا، تو ان کے بارے میں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ کھیلتا تھا، ٹھیک ہے؟ اس واقعے کا تو وقت آج تک ان کو پڑا ہوا ہے. اور وہ آل امیہ کو بچانے کے لیے کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں، کبھی کوئی چیز گھڑتے ہیں، جبکہ بخاری مسلم تو سچائی بتا گئے ہیں، اور مودودی صاحب نے تو پھر میں کہتا ہوں کمال ہی کر دی ہے خلافت و ملوکیت لکھ کے. تو یہ میں نے آپ کو اس مرض کی وجہ بھی بتا دی. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ جتنے جھوٹ بولیں گے نا میں وہ وچو شیوا کڈاں گا کہ انہوں نے کیتا کیا. اصل میں حسن علیہ السلام کو ٹارگٹ اس لیے کیا کہ جی حسن تو عورتوں کا دل دادا تھا، اسی لیے اس نے صلح کر لی، اور وہ لڑا تو جھاڑا کو نہیں سی، تاہی انہیں صلح کر لی. ورنہ اگر رشتہ داری کرنی ہو تو حسین علیہ السلام کو کیوں نہیں عورتیں دی گئیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. ترمذی ابو داؤد میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے، حلال چیز. ہم نہیں یہ کام کرنے کے لیے تیار، اور آپ حضرت حسن پہ کہہ رہے ہیں 120 شادیاں کی ہیں، 1-2 دن رکھ کے پھر طلاق دے دیتے تھے، پھر نئی عورت مل جاتی تھی ان کو. بالکل جھوٹ ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ کے بزرگ بھی جاہل تھے اس معاملے میں، یا مرافق تھے یا جاہل تھے، یہ اب آپ نے خود فیصلہ، اور یہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. باقی حضرت حسن علیہ السلام کو آل امیہ نے زہر دیا ہے، آپ کو پتہ ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. باقی یہ جو روایت انہوں نے بیان کی کثرت ازواج والی تاریخ دمشق سے، یا الاستیاب امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری انہوں نے بھی نقل کی ہے، اور طبقات ابن سعد میں محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری 230 ہجری انہوں نے بھی یہ روایتیں نقل کی ہیں. یہ بے سند روایتیں ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں. تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری انہوں نے بھی نقل کی ہے. اس قسم کی تو بہت ساری روایتیں ہیں جو ہیں وہ موجود ہیں. حضرت معاویہ کے کریکٹر کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، جو تاریخی روایتیں، وہ تو یہ بیان بھی نہیں کر سکتے، وہ تو کبھی نہیں کسی نے بیان کی ہیں. ہم نہ وہ بیان کرتے ہیں نہ یہ، ہم کہتے ہیں حدیث میں آؤ اور کریکٹر دیکھ لو کیا تھا آل امیہ کا. ان کی حکومت کی خرابیاں جو بخاری مسلم میں آئی ہیں، تاریخ نہیں حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی، محدثین کی لکھی ہوئی بخاری مسلم میں نے وہ بخاری مسلم سے بتائی ہیں، تو آپ دیکھ لیں. حضرت حسن علیہ السلام کا جو کہ ذکر ہوا ہے، اور یہ شرائط کا، حضرت حسن نے 5 شرائط کے اوپر صلح کی تھی. حسن ابن علی نے 5 شرائط کے اوپر صلح کی.
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے۔ دوسرا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے۔ انہوں نے اپنے بچے کو منتخب کیا، بخاری میں آتا ہے صحابہ کتنے مخالفت کرتے تھے، کسی کی نہیں سنی، میں نے اس کے اندر وہ ساری آتی۔ نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ انتقامی کارروائی کیا؟ صحابہ کو قتل بھی کروایا گیا انتقام کے اندر۔ حجر ابن عدی کا قتل، المستدرک للحاکم میں حجر ابن عدی کا چیپٹر کھول لیں کہ کس طریقے سے حضرت معاویہ نے ان کو قتل کروایا، نعوذ باللہ من ذلک، ٹھیک ہے، جس پہ حضرت عائشہ بھی تڑپ اٹھی کہ کیا معاویہ جواب دے گا اللہ کو۔ آل محمد یہ چوتھی شرط، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس مال غنیمت کا 5واں حصہ جو اللہ نے قرآن میں مقرر کیا ہے، بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا رہا، نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں بھی۔ یہ اللہ نے خمس مقرر کیا تھا، حضرت معاویہ نے دیوار نہیں لگایا۔ سورۃ الانفال پڑھ کے دیکھ لیں، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ ایک شرط ہے جس میں انہوں نے عمل کیا۔ 5واں، سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، اور یہ تو سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا ہے۔ صحیح مسلم 6229 غدیر خم سے اگلی حدیث، اسلام 360 میں پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی مروان، آل مروان میں سے آ کے وہ حضرت علی پہ لعنت بائی نیم کروایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ باقی یہ ریسرچ پیپر آپ پڑھیں گے آپ کو سچائی پتہ چل دے گی۔ اور یہ تو 5 شرائط تھی نا، اس کے بعد جو حضرت حسن کی شہادت ہوئی ہے، یعنی وہ کتنا بڑا المیہ ہے اس امت کے لیے، جو امت اس کے بعد پھر آج تک بھگت رہی ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور شیخ غلام عثمان ظہیر صاحب نے السنہ 26 نمبر میں اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے، اور ویسے سب کا اتفاق ہے حضرت حسن کو شہید کیا گیا تھا 37359 مقبت شاملہ کے مطابق، کہ حسن ابن علی کی عیادت کے لیے ایک تابعی کہتے ہیں سیدنا عمیر کہتے ہیں میں گیا تو انہوں نے فرمایا مجھ سے کوئی علمی بات پوچھنی ہے تو پوچھ لو، کوئی شخص وہاں پہ آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا ہم تو عیادت کے لیے آئے ہیں۔ پھر وہ اٹھے اور بیت الخلاء گئے، اور ٹوائلٹ سے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا پھونکا ہے جسے میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا، یعنی الٹی آئی تو ان کا جگر چکے زہر کی وجہ سے کٹ چکا تھا تو منہ کے راستے نکلا۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے اہل بیت کو شہید کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں جنہوں نے یہ سچائی امت تک پہنچائی، ان محدثین۔ آمین۔ تو پھر وہ کہنے لگے مجھے کئی بار زہر پلایا گیا، اور اس بار تو زہر اتنا سخت تھا کہ میری یہ حالت ہو گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں اگلی دن ہم صبح کے وقت حضرت حسن کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو وہ گھر سے بازار میں کسی جگہ لیٹے ہوئے تھے، اسی دوران حسین ابن علی ان کے چھوٹے بھائی آئے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے پاس بیٹھ گئے اور پوچھا اے میرے بھائی آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ سیدنا حسن نے پوچھا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو حسین؟ ان کا جی ہاں۔ حسن ابن علی نے فرمایا اگر میں نے مجرم کی صحیح شناخت کی ہے تو اللہ تعالیٰ خود سخت انتقام لینے والا ہے، اور اگر وہ بے گناہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ مار دیا جائے۔ ان کا مجھے پتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہی ہو، کیونکہ ظاہر آج کے دور میں بھی سازشوں کا نہیں پتہ چلتا۔ کہتے ہیں جی وہ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ نہیں لیا، آج نہیں پتہ چلتا کون قاتل ہے۔ اس زمانے میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرے تھے، یہاں پہ بھی حضرت حسن دیکھیں وہ کہتے ہیں نہیں۔ تو وہ روایتوں میں تو آتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے زہر دلوایا تھا ان کی ایک بیوی کے ذریعے، بل وہ میں تو وہ روایتیں پیش نہیں کرتا، اس لیے میں صرف آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضرت حسن علیہ السلام کے اوپر 120 شادیوں کا جھوٹ بول رہے ہیں، اصل میں اپنے باپوں کے کرتوت چھپانے کے لیے۔ حضرت حسن ابن علی کا میں نے بتایا ان کو زہر دے کے مارا گیا، آپ دیکھ لیں آپ کی امت نے کیا کیا ہے۔ حسن کو زہر دیا، حسین کو بچوں سمیت قتل کیا۔ اور صحیح مسلم میں 4 حدیثیں ہیں، غدیر خون پہ لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے، میں نے 8 طرق بیان کیے، اس میں بھی 33 نمبر پہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے غدیر خون پہ اپنی وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے فرمایا تھا کہ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم 6225 سے 6228 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کھول کے دیکھ لیں، 4 طرق۔ میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس ہے اور میں اس کی دعوت قبول کروں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جاؤں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا۔ اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام قرآن کے اوپر ترغیب دلاتے رہے، اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ فرمایا کہ ڈر جانا، امت نہیں ڈری۔ اور سنن نسائی الکبریٰ میں، مسند احمد میں، جامعہ ترمذی میں آگے ملتا ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ
یعنی کسی کو وہم ہو جائے کہ یہ اہل بیت سے مراد کیا نبی علیہ السلام کی بیویاں حضور لے رہے تھے؟ بیویاں بھی اہل بیت